اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ اور اگر تم بیمار ہو اولا سفر یا سفر پر ہو او جاء احد منکم من الغائط یا کوئی شخص تم میں سے آئے ضرورت کی جگہ سے او لامستم النساء یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو فلم تجدوا ماء پھر تم کو پانی نہیں ملا فتیمموا صعیدا طیبا تو تم ارادہ کر لو زمین پاک مٹی کا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم تو تم ملو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو ان اللہ کان عفوا غفورا بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس آیت کا ابتدائی حصہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے دو حالتوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، نمبر ایک نشے کی حالت میں اور نمبر دو جنابت کی حالت میں، حتیٰ تغتسلوا یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ وضو کا اور غسل کا طریقہ اگر آتا ہوگا تو نماز صحیح ہوگی۔ اگر کسی کا وضو صحیح نہیں ہوا، کسی عورت نے ناخن پالش لگائی ہوئی ہے یا کوئی ایسی چیز جسم پہ لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پانی نیچے کھال تک نہیں پہنچتا، تو اس سے وضو نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا۔ اگر وضو اور غسل نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ غسل کے اندر جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو اس میں 3 فرض ہیں۔ کلی کرنا، کلی کا معنی یہاں پہ یہ ہے کہ غرارے کرنا، حلق تک پانی پہنچانا، الا یہ کہ روزے کی حالت میں، اور ناک میں کچی ہڈی تک پانی پہنچانا، اور پورے جسم پر پانی بہانا کہ جسم پہ ایک بال برابر بھی حصہ خشک نہ رہے۔ اگر کوئی آدمی کی آنکھ اس وقت کھلی کہ یا تو وہ سحری کھا سکتا تھا یا نہا سکتا تھا، اب کیا کرے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آدمی کلی وغیرہ کر کے کھانا کھا سکتا ہے، غسل بعد میں کرتا رہے۔ غسل تو روزے کی حالت میں بھی ہو جاتا ہے نا۔ جو آج ہم نے اس آیت کا حصہ پڑھا ہے اس میں 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی اور تیمم کا حکم بتایا گیا ہے۔ نمبر 1، آدمی بیمار ہو یا مسافر ہو یا کوئی آدمی قضائے حاجت کر کے آیا ہو یا کسی عورت کو چھوا ہو، 4 باتیں، بیماری، سفر، قضائے حاجت یا عورت سے ہم بستری کی ہو۔ اب یہ 4 صورتیں پیش آ گئیں، فلم تجدوا ماء، پانی موجود نہیں، اب کیا کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت لنا تربتها طہورا، اللہ پاک نے ہمارے لیے زمین کی مٹی کو پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ پانی موجود نہیں ہے تو اگر کوئی شخص تیمم کر لے مٹی کے ساتھ تو وہ وضو کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اور یہ تیمم اس کا حکم کب آیا؟ احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں صحابہ کے ساتھ تھے اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی۔ اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ اب وہ جو ہار تھا وہ بھی کسی سے انہوں نے لیا ہوا تھا، اب اس کی تلاش میں دیر ہو گئی، تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہ تو ہم پانی کے پاس ہیں اور نہ ہمارے پاس پانی ہے، یعنی کوئی کنواں بھی نہیں ہے کہ اس سے ہم وضو وغیرہ کریں، اور ہمارے برتنوں میں بھی اتنا پانی نہیں کہ وضو کر سکیں، کیا کریں؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے کہ دیکھو آپ کی بیٹی کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کے اپنی بیٹی کو کہا کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا، کچھ ڈانٹا بھی، آخر بیٹی تھی۔
اللہ رب العزت نے تیمم کا حکم نازل فرما دیا کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو تمہیں تیمم کرنے کی اجازت ہے، اور تیمم کی اجازت ملنا اس امت کی خصوصیات میں سے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی بھی امت کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے۔ اور اس کا سبب کون بنی ہے؟ ام المومنین اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے جو لوگ تھے وہ صرف اپنے عبادت خانوں میں عبادت کر سکتے تھے، کسی اور جگہ عبادت کی انہیں اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جہاں بھی پاک جگہ ہو وہاں مصلی بچھا کے نماز پڑھ سکتے۔ کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ یہ تیمم کا کیا حکم نازل ہونے کا شان نزول ہے کہ تیمم کس موقع پہ نازل ہوا، اور فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو تو تیمم کی اجازت ہے۔ لیکن کوئی بندہ بیمار ہے تو ڈاکٹر سے پوچھا جائے گا کہ پانی استعمال کرنا اس کے لیے فائدہ ہے یا نقصان ہے، لیکن ڈاکٹر کے اندر 3 شرطیں ہوں۔ نمبر 1 مسلمان ہو، کافر ڈاکٹر کی رائے دینی معاملات میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اور نمبر 2 دیندار ہو۔ اگر کوئی آدمی خود ہی دین سے دور ہے تو اس کی رائے کا کیا اعتبار ہوگا، اور نمبر 3 مستند ہو، ایسی 2-4 شیشیاں رکھ کے ڈاکٹر عطائی ڈاکٹر نہ بناؤ، مستند سند یافتہ ڈاکٹر ہو، دیندار ہو، اور نمبر 3 مسلمان ہو، پھر دینی معاملات میں اس کی رائے کا اعتبار ہوگا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر ڈاکٹر کی رائے کا دینی معاملات میں اعتبار، یا تجربے سے پتہ چل گیا کہ تیمم وضو کرنے سے، پانی استعمال کرنے سے نقصان ہوتا ہے، پھر تیمم کی اجازت۔ نمبر 2 اولا سفرن، یا سفر پر ہو، مسافر ہو، اور پانی جو ہے کہیں ملتا نہ ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور پانی نہیں تھا۔ اتنے میں دیکھا ایک عورت اونٹ پر پانی لاد کے جا رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سواری کو بٹھا دیا اور صحابہ سے کہا کہ اس سے پانی حاصل کر لو۔ جب پانی حاصل کرنے لگے تو اس عورت نے کہا کہ میری پرورش میں یتیم بچے ہیں جو پانی کے انتظار میں ہیں، اور یہ جو پانی میں لے کر آئی ہوں یہ 24 گھنٹے کی مسافت سے ملا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پانی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کبھی کبھی کراچی والوں سے فون کر کے پوچھ لیا کرو کہ پانی کی کیا قیمت ہے، کیا قدر ہے، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ تو اس عورت نے کہا کہ میری کفالت میں یتیم بچے ہیں اور میں 24 گھنٹے کا سفر کر کے پانی لے کے ان کے لیے جا رہی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سواری کو بٹھا دیا اور صحابہ سے کہا کہ پانی حاصل کر لو۔ تو مشکیزے کا نیچے سے منہ کھول دیا، صحابہ نے پانی لے لی۔ جب سب نے پانی لے لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی، پانی ویسے کا ویسا موجود ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ نے کچھ کپڑے، کچھ سامان، کچھ چیزیں اس عورت کو دی، تو وہ عورت جو ہے خوش ہو کے چلی گئی۔ تو بہرحال اگر ایک آدمی سفر میں ہے اور پانی نہیں ملتا تو اس صورت میں بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت عطا فرمائی تھی، بڑے ان کے واقعات ہیں۔ اگر آپ ایک کتاب پڑھیں اس کا نام ہے لطائف علمیہ، عربی میں تھی، اب اس کا ترجمہ ہو گیا، اگر آپ پڑھیں بڑے عجیب ذہانت کے واقعات ہیں۔ وہ ایک سفر میں تھے تو ایک بدو کے پاس جو ہے نا پانی کا مٹکا تھا، تو بدو سے کہا پانی پلاؤ گے؟ کہنے لگا نہیں، میں نے پانی نہیں پلانا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے پانی بیچ دو، بیچتے ہو؟ کہنے لگا ہاں بیچتا ہوں۔ تو امام صاحب نے سارا پانی اس سے خرید لیا، یوں سمجھے کہ 5 روپے کا خرید لیا، مثال کے طور پر لے لیا پانی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی اس وقت کوئی چیز تھی ستو قسم کی نا، پنیر یا ایسی کوئی چیز تھی، اسے کہا کھاؤ گے؟ کہتا ہاں۔ امام صاحب نے کہا کھاؤ۔
اب اس کے کھانے کے بعد پیاس بہت لگتی ہے. اب جب پیاس لگی تو بدو نے کہا مجھے پانی پلاؤ. امام صاحب نے فرمایا پنیر تو فری ہے، پانی فری نہیں ہے. اس نے کہا چلو مجھے پانی پلاؤ، پیسے لے لو. امام صاحب نے فرمایا ایک پیالہ 5 روپے کا. اس نے کہا مجھے منظور ہے، مجھے پانی پلاؤ. تمہارا سفر کے اندر بھی پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنے کی اجازت ہے. اور نمبر 3، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی غائط سے آیا ہو. غائط اصل میں عربی میں کہتے ہیں نیچی جگہ کو، چونکہ دیہاتوں میں اگر آپ لوگ گئے ہیں تو وہ لوگ ایسی نیچی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں پہ کوئی کسی کی نظر نہ پڑے. اور اصول بھی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو دور سے دور جاتے تھے. ایک دفعہ آپ نے قضائے حاجت کرنی تھی تو آپ نے ایک درخت کو بلایا، ادھر سے ایک درخت کو بلایا، پھر آپ نے ایک سائڈ پہ پردہ ہو گیا تو قضائے حاجت کر لی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. درختوں کے نیچے نہ کرو، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اوٹ بنانے کے لیے کیا گیا. ایسی جگہ پیشاب نہ کرو جہاں سے لوگ لانتے کریں. رستوں میں پیشاب نہ کرو، جہاں لوگ سائے میں بیٹھتے ہیں وہاں پر پیشاب نہ کرو. اور یاد رکھیں شیاطین کا سب سے زیادہ جمگھٹا کہاں پہ ہوتا ہے؟ غسل خانوں میں، لیٹرینوں میں. آج ہمارے گھروں میں جو بڑے بڑے مسئلے ہیں نا، کسی کو جنت چمڑے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، اس کے جو اٹیچ بات کا رواج نکلا ہے نا، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. تو اب مجبوری تو ہے تو کم از کم یہ کریں کہ ان کو صاف ستھرا رکھیں، صاف رکھیں. اور جب اس میں داخل ہو تو بایاں پاؤں اندر رکھیں اور دعا پڑھ کے داخل ہوں تاکہ جنات سے حفاظت ہو. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبیث جنوں سے بھی حفاظت ہو اور خبیث جننیوں سے بھی حفاظت ہو. اگر دعا میں یہ الفاظ آئے ہیں تو دلیل ہے اس بات کی کہ ان جگہوں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو پھر نام لے کر اس کو دعا میں کیوں ذکر کیا جاتا؟ بچوں کو بھی سکھائیں، گھر والوں کو بھی سکھائیں کہ جب لیٹرین میں جائیں تو وہ جو ہے وہ دعا کا اہتمام کر کے جائیں اور اپنی حاجت پوری کر کے باہر آ جائیں. کئی کموڈ پہ بیٹھ کے اخبار نہ پڑھنا شروع کر دیں. یہ لیٹرین بیت الخلاء یہ کوئی آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے. تو اگر ایک آدمی نے قضائے حاجت کی ہے لیکن اسے پانی میسر نہیں ہے، اس صورت میں بھی استنجا کر کے تیمم کرنے کی اسے اجازت ہے. نمبر 4، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو. یہاں عورتوں کو چھونے سے مراد ہم بستری کرنا ہے. عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بعض جگہوں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کو بھی ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن فتویٰ اس پر ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے اور حضرت عائشہ آپ کے سامنے ایسے لیٹی ہوتی جس طرح جنازہ لیٹا ہوتا ہے. تو حضور علیہ السلام جب نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھ سے ان کو جو ہے نا اشارہ کرتے تو وہ اپنی جو ہے نا جسم کو سمیٹ لیتی. چھوٹا سا حجرہ تھا تو اس طرح حضور علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے. تو اگر عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا تو پھر تو حضور علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے؟ اور بھی دلائل ہیں. خالی ہاتھ لگانے سے، عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے کپڑوں میں ہو یا کپڑوں میں نہ ہو، ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. او لامستم النساء سے یہاں پر مراد ہم بستری کرنا ہے. اگر عورتوں سے ہم بستری کی ہے اور پانی میسر نہیں ہے تو فلم تجدوا ماء، پانی موجود نہیں ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو ارادہ کر لو پاکیزہ مٹی کا، پاک مٹی سے وضو تیمم کر لو. یہ بھی یاد رہے کہ تیمم کا جو طریقہ ہے، جو وضو کا طریقہ ہے وہی غسل کا طریقہ ہے. یعنی غسل کے لیے اور وضو کے لیے علیحدہ علیحدہ طریقہ، دونوں کا تیمم ایک ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کی حاجت ہوگی، پانی موجود نہیں تھا. اب انہوں نے جو نا مٹی میں لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دی تاکہ سارے جسم کو مٹی لگ جائے. تو پھر اس کی اصلاح کی کہ جو تیمم وضو کا ہے وہی تیمم غسل کا بھی ہے. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہے تو وہ استنجا کرے پہلے مٹی کے ساتھ،
اور پھر پاک مٹی لے کر اس کے اوپر ایسے ہاتھ مارے اور نیت کرے کہ میں وضو کرنے کی نیت کر رہا ہوں یا غسل کرنے کی نیت کر رہا ہوں۔ غسل میں اگر نیت نہیں ہوگی تو ثواب تو رہ جائے گا لیکن غسل ہو جائے گا، لیکن اگر تیمم میں نیت نہیں کی پھر وہ تیمم ہی نہیں ہوگا۔ اس میں نیت کرنا ضروری ہے تیمم کرتے وقت۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اس میں 2 ضربیں ہیں۔ کتنی ضربیں ہیں؟ پاک مٹی لی، اس کے اوپر ایسے ہاتھ مارا، اور یہ چہرے پر جس جگہ کو دھونا فرض ہے سارے چہرے پر جو ہے نا ہاتھ ملنا ہے، کوئی جگہ جو ہے خشک نہ رہے۔ پھر ایسے ہاتھ مارا، ایسے جو ہے نا کوئی حصہ بازو کا خشک نہ رہے، تیمم ہو گیا۔ تو تیمم کے اندر کتنی ضربیں ہیں؟ 2، ایک چہرے کے لیے اور ایک ہاتھوں کے لیے۔ چہرے کو بھی جس طرح وضو میں جہاں جہاں تک چہرہ دھویا جاتا ہے وہاں تک تیمم میں ہاتھ ملنا ہے، اور بازو جس طرح وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہاں تک جو ہے اس کے اوپر تیمم کرنا۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہے نا فرض ہے اس میں تیمم کے، چہرے پر اور کس پر بھائی؟ ہاتھوں پر۔ فرمایا کہ فلم تجدوا ماء، پھر تم نہ پاؤ پانی کو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم ارادہ کر لو پاک مٹی کا، یعنی پاک مٹی سے وضو کر لو، یہ گاچی سے بھی، جو چیز زمین کی جنس میں سے ہے اس سے جو ہے تیمم کیا جا سکتا ہے، جو چیز زمین کی جنس میں سے ہے اس سے تیمم ہو سکتا ہے۔ فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم ارادہ کرو پاکیزہ مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم، پہلا فرض یہ ہے کہ اس کے ساتھ تیمم کرو اپنے چہروں کا، تو مل لو اس کے ساتھ اپنے چہروں کو، اور وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو، چہرے کو بھی ملنا ہے اور ہاتھوں کو بھی ملنا ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔